بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم وبارک علی حبیبک سیدنا و شفیعنا و کریمنا و طبیبنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ معزز دوستو، محترم ساتھیو، مکرم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی ہماری کلاس نمبر 58 ہے۔ اس سے پہلے تقریباً 57 کلاسز ہوئی ہیں، پھر آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں کلاس نمبر 58، درس نمبر 58۔ دوستو جیسے کہ آپ بخوبی جانتے ہیں کہ اس میں متمکن کی قسمیں چل رہی ہیں، پھر اس میں متمکن میں بھی اعراب بالحرکت کی قسمیں ختم ہوئی، پھر اس کے بعد اعراب بالحروف کی قسموں کا آغاز ہوا۔ پھر اعراب بالحروف کی قسموں میں سے تقریباً 4 قسمیں ہم پڑھ چکے۔ تو اعراب بالحروف کی 4 قسموں کے اختتام کے بعد ابھی اعراب بالحروف سے تعلق رکھنے والی 5ویں قسم ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ دوستو، اس قسم کا نام ہے جمع مذکر سالم۔ جمع مذکر سالم، جس طریقے سے اعراب بالحروف کی جو پہلی قسم تھی اور اس میں متمکن کی 6ویں قسم تھی، تو اس کا نام تھا اسماء ستہ مکبرہ۔ پھر اس کے بعد اعراب بالحروف کی دوسری قسم ہوئی تھی، وہ ہے تثنیہ حقیقی۔ پھر تیسری قسم بنی، وہ ہے تثنیہ معنوی۔ پھر چوتھی قسم ہم پڑھ چکے اس سے پہلے والی کلاس میں، وہ ہے تثنیہ لفظی۔ تو کل ملا کر اعراب بالحروف کی 4 قسمیں ہم پڑھ چکے ہیں۔ اب یہ 5ویں قسم شروع ہو رہی ہے۔ پھر 5ویں قسم کے بعد ملحقات کے اعتبار سے، جیسے تثنیہ کے اندر تثنیہ حقیقی کے ملحقات کے طور پر تثنیہ لفظی، تثنیہ معنوی کی قسمیں آئی تھیں۔ سب کا اعراب ایک جیسا تھا، مقصد میں اور اعراب میں سب ایک طرح کے تھے۔ تو لہذا وہ تثنیہ کا تذکرہ ہونے کے بعد اب یہ جو جمع مذکر سالم کی قسم ہم پڑھنے جا رہے ہیں، یہ بھی اعراب بالحرف سے تعلق رکھنے والی ہے۔ بھئی اس کے اندر بھی حروف کے ذریعے سے اعراب جانا، پہچانا، پھر مانا جائے گا۔ تو جمع مذکر سالم، یہ دیکھیے، کیونکہ اعراب بالحرکت کی 5 قسمیں ہوئی تھیں، 6ویں قسم اسماء ستہ مکبرہ کی تھی، پھر 7ویں قسم تثنیہ حقیقی کی تھی، پھر 8ویں قسم تثنیہ لفظی معنوی کی تھی، پھر 9ویں قسم تثنیہ لفظی کی تھی، تو یہ ہے 10ویں قسم۔ یہ 10ویں قسم ہے، کیونکہ اعراب بالحرکت کی تو 5 قسمیں ہوئی، پھر اس کے بعد اسماء ستہ مکبرہ کے طور پر 6ویں قسم، پھر تثنیہ حقیقی، لفظی، معنوی کے حساب سے 9 قسمیں ہو چکی۔ پھر یہ 10ویں قسم ہے۔ 10ویں قسم جو اس میں متمکن کی ہے، یا اعراب بالحروف کی یہ 5ویں قسم ہے، تو اس کا نام یہاں لکھا جا رہا ہے دوستو، یہ ہے جمع مذکر سالم۔ تثنیہ کی طرح یہاں پر لکھا جائے گا جمع مذکر سالم حقیقی، کیونکہ یہ حقیقی کا لفظ تثنیہ کے اندر بھی لکھا گیا تھا، تثنیہ کی قسم میں جمع مذکر سالم حقیقی۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ جو 11ویں قسم ہے اس میں متمکن کی، وہ ہے جمع مذکر سالم معنوی۔ پھر اسی طریقے سے اس میں متمکن کی 12ویں قسم ہے جمع مذکر سالم لفظی۔ تو اس طرح جمع مذکر سالم کی 3 قسمیں یہاں پہ ایک ساتھ لکھی گئی ہیں۔ جمع مذکر سالم کی پہلی قسم کو اسی انداز سے بیان کیا گیا جیسے تثنیہ کی قسم لکھنے کے بعد تثنیہ کے ساتھ حقیقی کا لفظ ملایا گیا تھا،
تو یہ ہے اسی طریقے سے یہاں پہ بھی جمع مذکر سالم حقیقی، جمع مذکر سالم معنوی، جمع مذکر سالم لفظی، جس طرح تثنیہ حقیقی، تثنیہ معنوی، تثنیہ لفظی تھا۔ تو جمع مذکر سالم حقیقی یہ 10ویں قسم ہے۔ تو تھوڑی سی روشنی مطلب اس قسم کے سلسلے میں آج ڈالنے کی کوشش کی جائے گی۔ دوستو جمع مذکر سالم حقیقی جو ہے تو اس کی مثال پہلے لکھی جاتی ہے۔ یہ دیکھیے دوستو، یہ ہے اس شکل میں اور اس صورت میں جو لفظ آتا ہے یہ ہے جمع مذکر سالم حقیقی۔ یہ جمع مذکر سالم حقیقی کی مثال ہے مسلمون، جمع ہے مسلمون۔ ایک مسلمان کو نہیں کہا جاتا، یہ 2 مسلمانوں کے لیے نہیں کہا جاتا، بلکہ 2 سے زیادہ اگر مسلمانوں کی تعداد ہے تو اس کو مسلمون کہا جائے گا، مسلمون کہا جائے گا۔ تو دوستو یہ ہے جمع مذکر سالم حقیقی کی مثال۔ تو اب یہاں پہ تثنیہ کی طرح ہی ہم لوگوں کو کچھ باتیں معلوم کرنا ضروری ہوگا۔ دوستو جمع کا تذکرہ اس سے پہلے ہوا تھا، جمع مکسر کے اندر، جمع مکسر منصرف کے اندر جمع کے سلسلے میں کچھ باتیں آپ سے عرض کی گئی تھیں۔ پھر مذکر آپ جانتے ہیں کہ مذکر کا مطلب یہ ہے کہ جو مرد پر دلالت کرے، مؤنث کے مقابل میں جو جنس ہے تو وہ مذکر ہے۔ اور سالم کا مطلب وہاں پہ بھی سرسری طور پہ آپ کے سامنے یہ بیان کیا گیا تھا کہ سالم کا مطلب صحیح سالم، تو کیوں کہا جاتا ہے اس کو سالم، تو وہاں پہ بھی کچھ عرض کیا گیا تھا، لیکن یہاں پہ بھی پھر دوبارہ آپ کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے تاکہ یہ جو جمع مذکر سالم حقیقی ہو یا جمع مذکر سالم معنوی ہو، جمع مذکر سالم لفظی ہو، بھئی ان تینوں کے بارے میں خلاصے کے طور پر مختصر طور پر ہمارے ذہن میں، ہمارے دل میں کچھ باتیں اتر جائیں۔ دوستو پہلی چیز ہے جمع۔ جمع کا مطلب اس سے پہلے آپ کے سامنے بیان کیا گیا کہ جمع سے مراد 2 سے زیادہ کی تعداد کو بتانے کے لیے جو لفظ آتا ہے اس کو جمع کہا جائے گا۔ 2 کے لیے جو ہے وہ تو تثنیہ ہے، 1 کے لیے بتائے تو وہ واحد ہے، اور 2 سے زیادہ کو بتائے تو اس کو کہتے ہیں جمع۔ تو دوستو اس سے پہلے بھی لکھا گیا تھا، دیکھیے یہاں جمع کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے جمع سالم، پھر دوسری ہے جمع مکسر۔ مکسر کے سلسلے میں بہت ساری باتیں گزری، یہاں جو مطلوب ہے وہ ہے جمع سالم۔ یہ دیکھیے جمع سالم یہ جو ہوتی ہے اس کے سلسلے میں بھی اس سے پہلے عرض کیا گیا تھا کہ جمع سالم جو ہوتی ہے اس کی بھی 2 قسمیں ہوتی ہیں۔ بھئی ایک ہے جمع مذکر سالم، دوسری قسم ہے جمع مؤنث سالم۔ مذکر کی صحیح سالم جمع، مؤنث کی صحیح سالم جمع۔ تو اس سلسلے میں قابل غور پہلو یہ ہے، جمع مؤنث سالم کے تحت میں بھی تذکرہ آیا تھا اس کا، شاید آیا تھا، تو اس میں قابل غور بات یہ ہے کہ یہ جو سالم کا لفظ ہے، سالم، یہاں پہ بھی سالم کا لفظ آیا ہوا ہے، مذکر سالم، مؤنث سالم۔ سالم کا جو لفظ ہے یہ صحیح سلامت والے کو بتاتا ہے۔ تو اس سلسلے میں آپ کے سامنے بیان کیا گیا تھا دوستو، کل پرسوں اس سے پہلے والی کلاس میں بھی یہ تذکرہ چل پڑا ہوا تھا کہ تثنیہ بنانا ہو تو واحد ہوگا، واحد کو دیکھا جائے گا، واحد کو لیا جائے گا، لینے کے بعد اس کے آخر میں الف اور نون مکسور یعنی زیر والا نون لگا کر تثنیہ بنائی جائے گی۔ تو واحد ہو پھر اس سے تثنیہ بنائی جائے تو وہ تھی تثنیہ حقیقی۔ تو اسی طریقے سے دوستو یہاں پہ بھی واحد کی طرف دیکھا جائے گا، کوئی بھی لفظ واحد ہے، واحد کیونکہ واحد تو پہلے ہوتا ہے، واحد سے تثنیہ، واحد سے پھر جمع ہوتی ہے۔ تو اگر کوئی لفظ ہے واحد ہے، پھر اس واحد کے آخر میں، بھئی اس واحد کے آخر میں کچھ حروف کا اضافہ کر کے
یا ایسے طور پر اس کی جمع بنائی جاتی ہے کہ واحد کے حروف کو چھیڑا نہیں جاتا، واحد کے حروف جس ترتیب کے ساتھ، جس سلیقے کے ساتھ موجود ہیں تو اس کے اندر کوئی تغیر، تبدیلی، رد و بدل نہیں پایا جاتا۔ جو بھی ہوتا ہے واحد کے حروف کے بعد اضافہ ہوتا ہے، تو واحد کے حروف کو چھیڑے بغیر، واحد کے حروف کے اندر کوئی بگاڑ پیدا کیے بغیر جو بھی جمع بنائی جاتی ہے تو اس کو جمع سالم کہا جاتا ہے، وہ ہے جمع سالم۔ پھر اگر وہ جو جمع ہے جو بنانا چاہ رہے ہیں ہم، وہ اگر مذکر کی جمع بنا رہے ہیں، واحد کے لفظ کو لے کر مذکر کی جمع بنا رہے ہیں، تو وہ ہوتی ہے جمع مذکر سالم۔ واحد کے لفظ کو اختیار کرنے کے بعد مؤنث کی جمع اگر بنائی جا رہی ہے، وہ ہوتی ہے جمع مؤنث سالم۔ تو سالم کے لیے سالم کا لفظ پورا کا پورا اس جمع کے اوپر اترنا اور اس کے حساب سے بیٹھنا ضروری ہوتا ہے، صحیح سالم۔ جیسے مثال کے طور پہ دوستو یہ دیکھیے، یہ ہے مسلمن، یہ واحد ہے، ایک مسلمان کو کہتے ہیں۔ پھر اسی کو اگر ہم تثنیہ بنانا چاہیں تو مسلمانی ہوگا، جیسا کہ اس سے پہلے تثنیہ کے بیان میں گزر چکا طریقہ۔ تو مسلمن واحد ہے، پھر اس مسلمن کے لفظ کو کے اندر جو حروف کی ترتیب ہے، جیسے میم ہے، اس کے بعد دوسرے نمبر پر سین ہے، تیسرے نمبر پر لام ہے، چوتھے نمبر پر میم ہے، تو یہ جو ترتیب حروف ہے واحد کے اندر، تو اس کے اندر کسی قسم کا کوئی فرق پیدا کیے بغیر، کوئی فرق آئے بغیر جب اس کی جمع بنائی جا رہی ہے تو اس طرح بنائی جائے گی جیسے کہ اوپر مثال لکھی ہوئی ہے، مسلمون۔ دوستو یہاں پہ آپ نے ملاحظہ فرمایا ہوگا مسلمون میں 4 حروف ہیں، وہی 4 حروف ترتیب کے ساتھ مسلمون میں بھی پائے جا رہے ہیں، جبکہ یہ واحد تھا اور یہ جمع ہو گیا ہے۔ یہ ایک مسلمان، یہ ہے بہت سارے مسلمان، کئی مسلمان، تو اس کے اندر بھی وہ مسلمون کے حروف ہیں، پہلے نمبر پر میم، سین، لام، میم، یہ ترتیب برقرار ہے۔ مسلمون میں جو ترتیب تھی حروف کی، وہ ترتیب جمع بنانے کے بعد بھی برقرار ہے، اس کے اندر درمیان میں کوئی پھوٹ ڈالنے والا، پھر فرق پیدا کرنے والا، فصل پیدا کرنے والا کوئی بھی حرف داخل نہیں ہوا، تو واحد کے حروف کی ترتیب جمع میں بھی برقرار ہے، وہی ترتیب ہے۔ جو کچھ ہوا ہے واحد کے حروف کی ترتیب کے بعد ہوا ہے، وہ یہ ہے واو اور نون بڑھا دیا گیا ہے۔ دوستو میم، سین، لام، میم، یہاں تک واحد کی ترتیب ہے، اس کے بعد اس کو چھیڑے بغیر، واحد کے وزن کو، واحد کے لفظ کو چھیڑے بغیر واو نون کا اضافہ ہو کر کے ایک جمع بنائی گئی ہے، جس میں واحد کا جو وزن ہے، واحد کے حروف کی جو ترتیب ہے، وہ بدستور باقی ہے، صحیح سالم ہے۔ تو لہٰذا اس جمع کو، جس میں واحد کے حروف کی ترتیب کے اندر فرق پیدا کیے بغیر جمع بنائی جا رہی ہو، تو ایسی جمع کو جمع سالم کہا جاتا ہے۔ پھر یہ جو جمع ہے مسلمون، ایک مسلمان مرد کو کہا جاتا ہے، مسلمون کئی مسلمان مرد ہیں، تو یہ مذکر کی جمع بنائی جا رہی ہے، مؤنث کی نہیں۔ مسلم عورتوں کے سلسلے میں یہ استعمال نہیں ہونے والا ہے، یہ مؤنث کے طور پہ نہیں بنائی گئی بلکہ مذکر کے طور پہ بنائی گئی ہے، تو لہٰذا یہ ہو گئی سالم تو ہے کیونکہ واحد کے حروف کی ترتیب میں کوئی فرق نہیں آیا۔ پھر یہ مذکر ہے اس لیے کہ وہ مذکر کے لیے بنائی گئی ہے، مؤنث کا اس میں تصور نہیں ہے، تو لہٰذا یہ ہو گئی جمع مذکر سالم، جمع مذکر سالم۔ تو مسلمون یہ جو لفظ ہے اس کو اچھے طریقے سے یاد رکھنا ہے، یہ ہے جمع مذکر سالم کی شکل و صورت۔ جمع مذکر سالم کا لفظ یہ ایسی جمع ہے جو مذکر سالم سے تعلق رکھتی ہے، تو اس ٹائپ کی جتنی بھی جمع ہوں گی، واحد کے حروف کے اندر کسی قسم کی کوئی تبدیلی پیدا کیے بغیر جو کچھ ہے بعد میں کچھ بڑھا کر اور اضافہ کر کے جمع بنائی جا رہی ہے، تو وہ ہے جمع مذکر سالم، اور وہ واو نون والی ہے تو اس کو جمع مذکر سالم کہیں گے۔ پھر اگر وہ کوئی دوسری جمع ہے، جیسے اس سے پہلے جمع مؤنث سالم کے قاعدے کے تحت میں بیان کیا گیا تھا، یہ دیکھیے دوستو، یہ ہے
मुस्लिमातुन, मुस्लिमातुन। तो लिहाजा यहाँ पे भी देखिए मीम सीन लाम मीम, ये जो हरूफ हैं वाहिद के ये बरक़रार हैं। जो कुछ इजाफ़ा किया गया है यहाँ मीम के बाद आखिर में भाई अलीफ़ और लंबी ता लगा कर इजाफ़ा किया गया है, यहाँ पे वाव नून लगा कर इजाफ़ा किया गया है। तो लिहाजा वाहिद के हरूफ को छेड़ा नहीं गया, तो लिहाजा ये भी सालिम है, ये भी सालिम है, मगर दोनों में फ़र्क ये है कि ये मुज़क्कर सालिम है, ये मुअन्नस सालिम है। ये मुस्लिमातुन का लफ्ज़ ये औरतों के लिए बोला जाता है, मुसलमान औरतें मुराद होती हैं इससे। फिर मुस्लिमुना का जो लफ्ज़ है ये मुसलमान मर्द इससे मुराद होते हैं, ये मुज़क्कर सालिम की जमा है। तो ये हल्का सा खाका आपके सामने ये रखा गया है। तो दोस्तों इसके बाद इंशाअल्लाह तबारक व तआला आगे बढ़ते हैं कि एराबी हिसाब से इसकी क्या शक्ल होगी। जमा मुज़क्कर सालिम की सूरत और उसकी शक्ल तो हमारे सामने आ चुकी कि मुस्लिमूना के जैसे जितने भी अल्फाज हमको दिखाई देंगे तो वो जमा मुज़क्कर सालिम होगी। तो वाहिद के हरूफ के अंदर किसी किस्म का कोई फ़र्क उसके अंदर नहीं दिखाई देगा। मुस्लिमूना, मुमिनूना, सादिकूना, साबिरूना, कातिबूना, ये जितने भी हैं, ज़ाकिरूना, ये सब का सब जमा मुज़क्कर सालिम है। ज़ाकिरुन वाहिद था तो वाव नून का इजाफ़ा करके ज़ाकिरूना बनाया गया। साइमुन वाहिद था, वाव नून का इजाफ़ा करके साइमुना बनाया गया। ये है जमा मुज़क्कर सालिम की शक्ल। दोस्तों ये जमा मुज़क्कर सालिम की शक्ल है। तो ऐसे बहुत सारी जमा की मशक़ हम अपने तौर पर भी कर सकते हैं जो मुस्लिमूना के जैसे अल्फाज पर मुश्तमिल हो। यहाँ पर दोस्तों इसकी जो कैफियत है, ये जमा मुज़क्कर सालिम हकीकी के बारे में हम गुफ्तगू कर रहे हैं। जमा मुज़क्कर सालिम मानवी और लफ्ज़ी लिख दिया गया था 11वीं और 12वीं किस्म के तौर पर, लेकिन उसका तज़किरा आज नहीं हो रहा है। जमा मुज़क्कर सालिम हकीकी के सिलसिले में गुफ्तगू है। तो आपने देख लिया कि जमा मुज़क्कर सालिम वो जमा है जिसका वाहिद हो, फिर तब का जाकर उसके आखिर में वाव नून का इजाफ़ा करके जो जमा बनाई गई वो मुज़क्कर सालिम, जमा मुज़क्कर सालिम। तो इसकी एराबी नौयत क्या है? ये तो असल मकसद है, इसमें मुतमक्किन का मकसद है, इसमें मुतमक्किन का फ़ायदा है। फिर इसमें मुतमक्किन को जानने और उसको पहचानने और उसके सिलसिले में कोशिश करने और पढ़ने और पढ़ाने का भाई असर है, उसका नतीजा है। तो इसको जानना ज़रूरी है। जमा मुज़क्कर सालिम का जो इराब है, तो वो इराब दोस्तों, जमा मुज़क्कर सालिम का जो इराब है या लिख देता हूँ, जमा मुज़क्कर सालिम का भाई इराब कैसे होगा? इसको दो हिस्सों में बांट दिया जाएगा। जमा मुज़क्कर सालिम पर दो किस्म का इराब आएगा, तीसरा इराब नहीं आएगा। आप जानते हैं कि ये हुरूफ से ताल्लुक़ रखने वाला इराब होगा इसके अंदर, तो हरकत से ताल्लुक़ नहीं रखेगा ये, क्योंकि ये इराब बिल हुरूफ की किस्में चल रहे। जो भी होगा हर्फ इराब बनेगा। तो आप बखूबी जानते हैं कि जो इराब है इराब बिल हुरूफ, तो वो हुरूफ तहज्जी के पूरे 29 हुरूफ वो सब नहीं है। इराब बिल हुरूफ से ताल्लुक़ रखने वाले जो हुरूफ हैं वो सिर्फ 3 हैं, वाव अलीफ या, वाव अलीफ या तो वाव होगा, या तो अलीफ होगा, या तो या होगा, मतलब इराब बिल हुरूफ से ताल्लुक़ रखने वाली किस्म में। मगर जमा मुज़क्कर सालिम का जहाँ तक ताल्लुक़ है, इसके अंदर सिर्फ 2 किस्म का इराब आएगा, या तो वाव इराब बनेगा या तो या इराब बनेगा। वाव फिर यह है या, 2 इराब होंगे। भाई अलीफ का इराब इसके अंदर नहीं पाया जाता। भाई अलीफ का इराब तस्निया में था, तस्निया में था, फिर अस्माए सित्ता मुकब्बरा में था। यहाँ पर जमा मुज़क्कर सालिम में, चाहे जमा मुज़क्कर सालिम की कौन सी भी किस्म हो, चाहे हकीकी हो या लफ्ज़ी हो या मानवी, उसके अंदर जो इराबी नौयत है वो सिर्फ वाव और या की है। वाव के ज़रिए से इराब होगा, जैसे मुस्लिमूना, वही मिसाल है मुस्लिमूना, इसके अंदर इराब के तौर पर वाव आ रहा है। तो ये जो होगा इराब में वाव, ये हालत रफ़ई वाला होगा। हालत रफ़ई, हालत रफ़ई में
ये वाव एराब बनेगा। जहाँ कहीं मुस्लिमुना, मुमिनुना, साबिरुना, कानितुना, कातिबुना, साइमुना इस तरह वाव के साथ अगर हो अल्फाज जमा मुज़क्कर सालिम तो समझ जाना कि वो हालत रफ़ई में है, पेश की हालत में है। पेश की हालत में जमा मुज़क्कर सालिम को, तो यहाँ चूँकि हकीकी की बात हो रही है तो जमा मुज़क्कर सालिम हकीकी को वाव आएगा मुस्लिमुना। मगर ख़ास बात यह है कि दोस्तों वाव से पहले पेश होगा, फिर आखिर में नून मफ्तूह यानी ज़बर वाला नून भी लगाया जाएगा, लेकिन असल एराब वो वाव है। वो क्या है? वाव है। ठीक इसी तरीके से दोस्तों दूसरा एराब होगा, ये यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये हालत रफ़ई के हिसाब से। ये देखिए ज़हाबा, ज़हाबा के बाद कई मिसालों में आप सुन चुके हैं, ज़हाबा के बाद ये हालत रफ़ई में आने वाला लफ्ज़ होता है। तो ये हालत रफ़ई में आई हुई जमा मुज़क्कर सालिम है, तो लिहाजा इसमें वाव आ रहा है। फिर दूसरा एराब इसके लिए वो या है। जैसे मिसाल के तौर पे दोस्तों दोनों मिसालें में मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ये है इन्ना। जैसा कि आप जानते हैं कि इन्ना के बाद वो हालत नसबी होती है, महल नसब है, ज़बर की हालत होती है। तो वही मुस्लिमुना का लफ्ज़ जब इन्ना के बाद आए यानी ज़बर की हालत में आए तो उस वक्त वाव निकलेगा, वाव नहीं आएगा बल्कि या आएगा। या, ये या हालत नसबी में यानी इन्ना के बाद मिसाल के तौर पे यहाँ पे एराब के तौर पर आने वाला जो हर्फ है वो या है। हालत रफ़ई में वाव, हालत नसबी में या। फिर जब या आएगा तो उससे पहले वाला जो मीम है, उससे पहले वाला जो हर्फ है उसको ज़ेर होगा, फिर नून तो बदस्तूर बाकी रहेगा। फिर इसी तरीके से दोस्तों हालत जर्री की मिसाल दी जा रही है, मिन मुस्लिमीना, इसके अंदर भी या आएगा, ये या एराब है। कुल मिलाकर दोस्तों एराब जमा मुज़क्कर सालिम का जो एराब है वो दो किस्म का है, या तो वाव के ज़रिए से एराब होगा या तो या के ज़रिए से एराब होगा। वाव के ज़रिए से हालत रफ़ई में होगा एराब, फिर या के ज़रिए से हालत नसबी और जर्री में एराब होगा। ज़ेर के मकाम पे अगर ये जमा मुज़क्कर सालिम का लफ्ज़ आए मुस्लिमूना नहीं बोलेंगे, फिर ज़बर के मकाम पे आए तो मुस्लिमूना नहीं बोला जाएगा, मुस्लिमीना बोला जाएगा। फिर यहाँ पे पेश के मकाम पे अगर आए तो यहाँ पे मुस्लिमीना नहीं बोला जाएगा। तो यहाँ पर मुस्लिमीना बोलना, ज़हाबा के बाद मुस्लिमीना बोलना गलत, फिर इन्ना और मिन के बाद मुस्लिमूना बोलना गलत, यहाँ वाव लगा के पढ़ना गलत, यहाँ ये लगा के पढ़ना, या लगा के पढ़ना गलत। ये उसकी एराब की नौयत और उसकी हालत है। तो लिहाजा ये आपके सामने जमा मुज़क्कर सालिम हकीकी के एतबार से कुछ गुफ्तगू हुई है। इंशाअल्लाह ताला अगली क्लास में हम सब फिर जमा मुज़क्कर सालिम मानवी और लफ्ज़ी को लेकर हाजिर होंगे और पढ़ने की कोशिश करेंगे। जब तक के लिए आप हमको इजाज़त दीजिए। अल्लाह तबारक व तआला हमारे हाल पर लुत्फ़ व करम फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग़।